ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ رب العزت اولاد سے نوازے، چاہے لڑکے کی شکل میں چاہے لڑکی کی شکل میں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا شکر اس معنی میں کہ ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہو، ہمارے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ جیسا کہ آج کل ہمارے چہرے ایسے بنتے ہیں، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوش، ماں باپ بھی خوش، دادا دادی بھی خوش، نانا نانی بھی خوش، سب خوش ہوتے ہیں، سارا خاندان خوش ہوتا ہے۔ لیکن گھر کے اندر بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو ماں باپ کے چہرے بھی اتر جاتے ہیں، دادا دادی کے چہرے بھی اتر جاتے ہیں، نانا نانی کے چہرے بھی اتر جاتے ہیں۔ ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ ان لوگوں کے سروں پر ایک بہت بڑا پہاڑ کا بوجھ رکھ دیا گیا، لیکن یہ بوجھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ہمیں اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ کتنے لوگ آج دنیا کے اندر ہیں، اولاد نصیب نہیں ہوئی، ڈاکٹروں کو ہزاروں لاکھوں روپیوں کے نوالے وہ کھلا رہے ہیں، ایک اولاد ہو جائے، چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو، کچھ بھی ہو، ایک بچہ پیدا ہو جائے، اس کے لیے وہ ترس رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کیا کرے، اس نعمت کی ناقدری نہ کیا کریں، ناشکری نہ کیا کریں۔ آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار آ رہے ہوں تو سمجھ لو کہ اللہ کی آپ ناشکری کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ لڑکی جب گھر کے اندر پیدا ہو تو آپ کے چہرے پر غم نہیں ہونا چاہیے، آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں آنی چاہیے، آپ کے چہروں پر خوشیاں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ جانتے ہو کہ لڑکی کی فضیلت کیا ہے، لڑکی کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، جانتے بھی ہو۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے اس گھر کے اندر آتے ہیں اور گھر والوں سے کہتے ہیں کہ اے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے۔ اور آگے فرشتے کہتے ہیں جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا، قیامت تک اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ یہ لڑکی کی پیدائش پر یہ خوشخبری ماں باپ کو دی جا رہی ہے، لڑکے کی پیدائش پر نہیں۔ جب اتنی بڑی خوشخبری ہمیں مل رہی ہو تو ہمارے چہروں پر خوشیوں کے آثار ہونی چاہیے یا غم کے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے، گھر کے اندر لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو ہمارے چہروں کے اوپر غم کے آثار نہیں ہونا چاہیے، ہمارے چہروں پر خوشی کے آثار ہونی چاہیے، ہم خوش ہوں اور اس خوشی کے ساتھ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اولاد جیسی نعمت مجھے عطا فرمایا ہے۔ کئی لوگ اس نعمت سے محروم ہیں لیکن تیرا شکر ہے کہ تو نے نعمت مجھے عطا فرمائی ہے، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ دوسری بات یہاں پر سمجھے، جب گھر کے اندر لڑکی کی پرورش ہوتی ہے تو ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ اس کی صحیح معنی میں تربیت کیا کریں، اس کی تربیت پر زور دیا کریں، اس کی اچھی تعلیم پر زور دیا کریں، جب بچی بڑی ہو جاتی ہے اس کے اچھے رشتے پر زور دیا کریں۔ اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے 3 لڑکیوں کی یا 3 بہنوں کی سرپرستی کی، ان کو اچھے سے تعلیم دلوایا، اچھے اخلاق انہیں سکھائے اور ان کی تربیت اچھے معنی میں کی، جب وہ بڑے ہو گئے اچھا سا رشتہ تلاش کر کے ان کا نکاح کروا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت واجب فرما دیں گے۔
یہ لڑکی کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 لڑکیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لڑکیوں کی پرورش کا بھی یہی صلہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اگر لوگ ایک کے بارے میں سوال کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی پرورش پر بھی یہی بشارت دیتے۔ تو جب اتنی بڑی بشارت، اتنی بڑی خوشخبری ہمیں مل رہی ہو تو آپ بتائیں ہمیں خوش ہونا چاہیے یا غمگین ہونا چاہیے؟ اتنی بڑی خوشخبری جب ہمیں مل رہی ہو تو خدا کی قسم ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک بچی جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، ایک بچی جہنم سے ہماری خلاصی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، ایک بچی ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر میں جب بچی کی ولادت ہو تو ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک دن ایک عورت میرے گھر 2 بچیوں کو ساتھ لے کر آئی، مجھ سے کچھ مانگا لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک کھجور تھی۔ میں نے ایک کھجور اس کے ہاتھ میں رکھ دی کہ وہ ماں اپنے ساتھ 2 بچیوں کو لے کر آئی تھی، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے 2 بچیوں کو کھلا دی لیکن خود نہیں کھائی۔ یہ ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ ہاں، اولاد کے خاطر ماں باپ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، خود بھوکا رہ کر ہمیں کھلاتے ہیں۔ دسترخوان پر بوٹیاں رکھی ہوئی ہو تو خود اپنے بچوں کو نرم کھلاتے ہیں، ہڈیاں چوس کر اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ اپنے خواہشات کو ماں باپ اولاد کے خاطر روند دیتے ہیں، اپنے خواہشات کو اولاد کے خاطر ماں باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک خاتون آئی تھی، مجھ سے کچھ مانگا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک کھجور تھی، میں نے وہ کھجور اس خاتون کو دے دی لیکن وہ ماں جی اپنے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے دونوں بچوں کو کھلایا لیکن خود نہیں کھایا، خود بھوکی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمایا جو شخص بھی لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈھال کا ذریعہ بن جائے گی۔ آپ خود بتائیں جب بچیاں ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن سکتی ہے تو بچیوں کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے یا غمگین ہونا چاہیے؟ بہرحال تیسری بات یہاں پر سمجھیں کہ بچیاں جب گھر کے اندر ہوتی ہیں تو ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، بعض گھرانوں کے اندر ایسا بھی معاملہ ہوتا ہے، لڑکے کے ساتھ ایک سلوک، لڑکی کے ساتھ ایک سلوک، لڑکے کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، لڑکی کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، اور لڑکے کے اوپر محبت زیادہ دکھاتے ہیں، لڑکی کے اوپر محبت نہیں دکھاتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا چاہیے، محبت بھی دونوں کے ساتھ برابر اور دونوں کے ساتھ سلوک بھی برابر کا ہونا چاہیے۔ بچے کو حقیر نظر سے کبھی نہ دیکھیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے زندہ دفن نہیں کیا، اور آگے فرمایا کہ اور نہ اس کو حقیر جانا، یعنی کہ اس کو کم نظر سے کبھی نہیں دیکھا، گری نظر سے نہیں دیکھا، کبھی اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا، اور نہ لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی، تو ایسے آدمی کو اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہاں پر سچ بتائیں کہ لڑکی کے ذریعے سے جب ہمیں جنت مل سکتی ہے تو لڑکی کے پیدائش پر ہمیں خوشی منانا چاہیے یا غم منانا چاہیے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ لڑکی جب ہمارے گھر کے اندر پیدا ہو تو ہمارے چہرے پر خوشیاں ہوں،